أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. سورہ احقاف کی اختتامی آیتیں ہیں جس کے اندر چند مسائل کا تذکرہ گزرا، عقید توحید سے متعلق تفصیلات دلائل گزرے، عقید توحید کے بنیاد کے اوپر اس کے مظاہرے کے طور پر یعنی انسان کے اندر اصل ایمان ہے جس کا نام عقید توحید ہے، اس اقرار کے بعد، اس یقین کے بعد شریعت کے احکام ہیں، اس عقیدے سے جڑے ہوئے ہیں، اس عقیدے سے جڑ کر اخلاص کے ساتھ عملی زندگی میں لگ جانا انسان، جس میں عبادتیں بھی ہیں، مال کی عبادت ہے، انسان کی عملی زندگی کا ہر پہلو اللہ کا حکم مان کر اس پر قائم اور باقی رہنے کا ہے۔ وہ ساری چیزوں کا تذکرہ کر ایمان پر رہنے والے، اس کے لیے زندگی میں جد و جہد کوشش کر کے قائم رہنے والے، ان کا اجر کیسے عطا کرے گا اللہ تعالیٰ، جس میں ایک نمونے کے طور پر بھی پیش کر دیے، اور اس کا انکار کرنے والے اطاعت کے اندر یہاں تک بھی مسئلے کو تفصیل سے پیش کیا گیا کہ اولاد کے لیے اپنے ماں باپ کا احترام ہر لمحے میں، ہر پہلو کے اندر لازم ہے، ایسا ہی لازم ہے جیسا کہ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری لازم ہے۔ بیسوں بندوں کو بیماری میں مبتلا کرتے ہیں، آفت میں مبتلا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ تو بھی اسی کے طرف رجوع ہونا ہے، مال ہونا ہے۔ بیسوں بندوں کو نعمتوں میں، خوشحالی میں سے جوڑ دیتے ہیں، اس کو بھی حکم ہے کہ اپنے رب سے جڑا رہو۔ جب اس میں فرق نہیں ہے تو اولاد کو حق نہیں پہنچتا کہ اپنے ماں باپ کے حق میں ان کے ساتھ ایسا کیسا، ان کے ساتھ ایسا کیسا، ان کے ساتھ کمی کیسا، ان کے ساتھ زیادتی کیسا، یہ سوال اٹھنے ہی نہ پائے۔ شریعت کہتی ہے بچوں کے پاس جو کچھ ہے بچوں کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، اگر ضرورت ہے باپ کو ماں کو پوری طرح لے سکتا ہے۔ کیوں؟ کس لیے یہ پوچھنے کی اجازت شریعت نہیں دیتی۔ پورے دین کے اعمال میں جو بار بار تاکید کے ساتھ ہے، صرف دو کام ہی اہم ہیں، ماں باقی سب اس کے تحت میں ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کیونکہ وہ خالق حقیقی ہیں، یہ خالق اضافی ہیں۔ جب یہاں پوری طرح اطاعت میں نہیں نکلے گا بندہ، تو پھر اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں کہاں سے نکلے گا؟ اور اس پہلو کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھو، یہی احکام اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں کو نہیں دیے ہیں، جنات کو دیے ہیں۔ رسول انسانوں کے لیے ہیں، جنات کے لیے ہیں، اوامر احکام دینے کے لیے، ایمان قبول کروانے کے لیے۔ ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کی ہر چیز کے لیے رسول بنائے گئے۔ فرشتوں کے ہیں، فرشتوں کو اس لیے نہیں ہیں کہ ان کو احکام جاری کریں، صرف آپ کی فضیلت کے لیے، درخت، شجر، حجر، ہر چیز کے وہ فضیلت کے طور پر ہے، لیکن ان دو مخلوقات کے لیے لازم۔ چنانچہ جنات سے متعلق تفصیل پیش کر دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سے زائد مرتبہ جنات کے سامنے دعوت اسلام کا پیش کرنا، جنات کا اسلام کو قبول کرنا،
پھر سننے کے بعد جا کر جنات کے اندر تعلیم و تبلیغ کرنا، اور جو باتیں ہو سکتی تھی تفصیل گزر چکی. اب یہ سورہ کا اختتام ہے. اس کے باوجود بھی جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا ڈائریکٹ خطاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر اس کو باقی رکھا اللہ نے قیامت تک کے لیے اس ذمہ داری پر جو لگے ہوئے ہیں، جس میں عام طور پر سبھی مسلمان، عام طور پر خاص طور پر مسلمانوں کی باغ ڈور سنبھالنے والے، یہ دونوں چیزوں میں مصائب دنیا کے اندر مختلف قسم کے گرے ہوئے ہیں. کوئی امت بچی نہیں، کوئی نبی بھی نہیں بچ سکے. اللہ نے آزمائشوں میں مبتلا کیا. تو پہلے منکروں کا ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد اس کا اختتام اس سورہ کا ہوتا ہے. اے انسانوں یاد کرو، خاص طور پر نہ ماننے والے، ایمان کی مخالفت کرنے والے، ایمان سے نفرت، ایمان والوں سے نفرت وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں، کہ جس دن پیش کر دیا جائے گا دوزخ کے سامنے سارے منکرین کو تنبیہ کے طور پر. گناہگار سامنے موجود ہے، مجرم سامنے موجود ہے، پھر بھی ڈانٹتے ہوئے کرنا، یہ جرم کرتے ہو تم جو سب کے روبرو. تو دوزخ سامنے ہوگی، یہ دوزخ کے لیے علیحدہ کر دیے جائیں گے. حجت کی تکمیل کے لیے ہم قرآن دنیا میں ذکر کرتے تھے یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے، پھر یقین کیوں نہیں رکھا تم نے؟ الیس ھذا بالحق، یعنی سوال اقرار کے لیے، کیا یہ حق نہیں ہے؟ بتاؤ. ہاں کے سوا جواب نہیں ملے گا، کیونکہ منظر سامنے ہے. چنانچہ وہ انکار کی کوئی شکل نہیں ہوگی، سارے کے سارے دوزخ میں جانے کے قریب ہیں، سب کے سب اعتراف کریں گے. وہ اعتراف اس دنیا میں ہونا ہے. سب مشاہدے بات کے کہیں گے بلا و ربنا، ہم اپنے رب کی قسم کھا کر رب سے کہیں گے یقیناً 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 حق ہے. اب اعتراف سے کچھ ہونے والا نہیں، بلکہ حکم کا فذوقوا العذاب، چلو عذاب کو چکھتے جاؤ. اور یہ عین عدل و انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے مسئلہ، تمہارے یہ نافرمانی کی وجہ سے، توحید کا اقرار نہ کرنے کی وجہ سے. انسان کو انسانیت پر قائم رہنے کے لیے طرز زندگی، طرز فکر بتلا دی گئی تھی، اس کے اوپر نہ کرنے کی وجہ سے یہ فیصلہ خطئی ہے. لیکن اس سلسلے میں یہ جدوجہد کرنے والے جو تھے، دین اسلام پر باقی رہنے کی جدوجہد، اس کا اقرار کر کے ثابت کرنے کی جدوجہد، مصائب کے اندر اپنے آپ کو مسلمانی ثابت کر کے بتلانے والے، مصائب کو جھیلنے والے، ان سے اللہ نے ذکر کیا فصبر، صبر کرو، صبر کرو. اس وقت تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ خطاب تھا، ضمن میں سارے صحابہ جو قرآن پڑھیں گے سمجھیں گے، ہر پڑھنے والے کے لیے، جو نہیں پڑھ رہا ہے اس کو پڑھوانے کے لیے، جو نہیں سن رہا ہے اس کو سنوانے کے لیے، جو نہیں سمجھ رہا ہے اس کو سمجھانے کے لیے. صبر کرو. تم پہلے انسان نہیں ہو دنیا میں، ایسے مرحلوں سے گزرے ہیں، ایسے اللہ کے بندے اولو العزم، بڑے عظمت والے، پکا یقین رکھنے والے، جو جان کی پرواہ نہیں کی، جو مال کی پرواہ نہیں کی، جو اپنے سکونت محلے مقام شہر کی پرواہ نہیں کی. رسول تو اس معاملے میں سب سے آگے تھے، سارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام. لہذا تم اس امت کے لوگوں ولا تستعجل لهم، اللہ ان کو ہلاک کر دے، برباد کر دے، ہلاک کر دے، برباد کر دے. اللہ کو برباد کرنے کا ٹائم مقرر ہے، اللہ تعالیٰ کرے گا. اور تم جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ لو، تم ثابت قدم رہو. اور یہ دوزخی ان کو ایسا لگے گا کہ گویا کہ اس وقت جتنے وعدے کیے گئے تھے دنیا میں، یہ ساری کے ساری چیزیں ان کی نظروں کے سامنے ہوں گی. اس وقت کہیں گے مصائب انتہائی بڑھ جاتے ہیں
چاہے خوشی کا زمانہ طویل بھی گزرے، ایسا لگتا ہے سب سے بڑی زندگی مصیبت میں گزری. وہاں لگے گا لم یلبسوا الا ساعۃ من النار، چند دن چند سال بھی نہیں ہے. اگرچہ کہ اس دنیا کے اندر 100 سال کے آس پاس میں زندگی گزاری، کسی نے اس سے زیادہ زندگی گزاری، وہاں کہے گا صرف دن کا ایک حصہ، چند لمحات، چند منٹ یا چند گھنٹے تک میں زندگی گزارا ہوں گا. بلاغ یہ ساری چیزیں قرآن بتلا دیتا ہے. بھائی اسلام سے جڑے ہوئے لوگوں، تمہارا کام تو بتلانا ہے. زبان سے بتاؤ، اپنی عملی زندگی سے بتاؤ، پکے اعتقاد کے ساتھ بتاؤ، قرآن کے احکام، طرز زندگی اس پر مضبوطی کے ساتھ ثابت قدم رہ کے بتاؤ، عمل کر کے بتاؤ. قال یہلک الا القوم الفاسقون، سورہ کا اختتام اللہ کے شدید عذاب کے تذکرے پر ختم ہے. اب سوالیہ انداز جواب ہامش نکلے گا. تم بتاؤ فاسق قوم کے سوا، نافرمان قوم کے سوا، ظلم و زیادتی کرنے والوں کے سوا، اللہ کے مخلوق پر ظلم و زیادتی کرنے والوں کے سوا، خود اپنی جان پر ظلم و زیادتی کرنا، غلط عمل کرنا، غلط سوچنا، کیا ان کے سوا کسی اور کو ہلاکت و بربادی کا سامنا کرنا پڑے گا؟ جواب ملے گا جس نے کیا، جیسا کیا وہ اس کو ہو کر ہی رہے گا. تو لہذا عذاب والا معاملہ سخت ہوگا. یہاں پر آیت شریفہ ختم ہے، سورہ کا اختتام ہے. جس مرحلے کو ہم شروع کیے تھے، اس کے بعد والا سورہ محمد سے شروع کی گئی تھی بات، ادھر سے ادھر آتے آج اس قرآن کی تکمیل بھی ہوئی. ہر لفظ کے جتنی جدوجہد تھی، جتنی کوشش کرنا تھا، تفصیل کے بغیر سادے سیدھے معاملے میں، آج وہ سلسلے کا اختتام یہاں تک ہوا. اب اس کے بعد کرنا کیا ہے؟ سنا کہ ویڈیو میں کہیں کہیں مقامات کی آیات نہیں ملی ہیں، اس کی تکمیل کریں گے. پھر اس کے بعد سلسلہ تو چلتا رہے گا انشاءاللہ. پھر کیا ہوتا اللہ کو معلوم. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.